بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکوں کو جو عادت پڑ جاتی ہے نا ہینڈ پریکٹس وغیرہ کی، کہتے ہیں میں اس میں چھوڑنا چاہتا ہوں، چھوٹتا نہیں ہے، شادی کا فیصلہ کیا ہے لیکن ڈر لگ رہا ہے کہ میری شادی بھی قریب ہے، میں نہیں چاہتا کہ زندگی برباد ہو جائے۔ ان کو یہ ڈر ہو گیا اپنے بارے میں کہ یہ ہینڈ پریکٹس کی وجہ سے کچھ نامرد ہو گئے ہیں تو اب شادی کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہینڈ پریکٹس کے نقصانات ہیں لیکن اس سے نامرد وامرد کوئی نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہو؟ نقصان ڈاکٹر کہتے ہیں، بعض ڈاکٹر کہتے ہیں نقصان نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، اس سے مینٹلی بہت برباد ہوتا ہے آدمی، لیکن اس کا حل یہی ہے کہ چھوڑ دے اور شادی کر لے۔ جتنا جلدی شادی کرے گا تو دوبارہ مینٹلی کیا ہو جائے گا، آہستہ آہستہ سیٹ ہو جائے گا۔ شادی نہیں کرے گا تو مینٹلی کیسے برباد ہوتا ہے یہ ایک الگ بحث ہے۔ ابھی میں وہ کسی نے کہا نا آپ بہت تفصیل سے جواب دے دیتے ہیں، تو اس لیے مختصر جواب دے رہا ہوں کہ اس سے صحت خراب ہوتی ہے، صحت ٹھیک نہیں ہوتی۔ کیسے خراب ہوتی ہے کیا ہے، یہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن اس سے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی نامرد ہو جائے اور وہ شادی کے قابل نہ رہے۔ نائٹ فال جن کو زیادہ ہوتا ہے وہ بھی سمجھتے ہیں ہم تو سب ختم، او بھائی ختم تھا تو پھر نائٹ فال کیوں ہو رہا ہے؟ ختم ہی ہو گئے تھے تو نائٹ فال کیوں ہو رہا ہے؟ تو ہینڈ پریکٹس کیسے ہو جاتی ہے اگر نامردی ہو گئے ہو؟ تو یہ سب بیکار باتیں ہیں، اس سے کوئی نامرد نہیں ہوتا۔ ہاں اور کچھ نقصانات ہوتے ہیں، اس سے مینٹلی بہت نقصان ہوتا ہے، اور خاص طور پہ 13-18 سال کی کم عمری میں اگر یہ کام ہو تو اس سے فزیکلی بھی نقصان ہوتا ہے، آپ کے مسل نہیں بن پاتے صحیح طریقے سے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ شادی کر لو جلدی، اور پھر کسی چکر میں نہ مت پڑو۔ آج کل یہ بھی ایک بہت بڑی بدعت لوگوں میں آ گئی ہے کہ شادی کی پہلی رات کے بارے میں ادھر ادھر پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی یہ سب چیزیں فطرت نے انسان کو سکھائی ہیں، یہ نیچرل ہیں، ان میں کسی سے گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ زیادہ بےہودگیوں کے چینل بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو سکھا رہے ہیں یہ کرنے کے طریقے ایسے کیا جاتا ہے، یہ سب بےہودہ باتیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک لوگ کیا کہ چینلوں پہ دیکھ رہے تھے، کیا یہ کتابیں پڑھ رہے تھے؟ یہ تو نیچرل ہے، تو یہ سب فطرت خود سکھاتی ہے۔ ہاں حرام چیزوں کی طرف مت جاؤ، جو شریعت نے جن حدود پہ پابندی لگائی ہوئی ہے ان طرف مت جاؤ۔ باقی تو میاں بیوی کا پردے کا معاملہ ہے، بند کمرے کا معاملہ ہے، اس میں نیٹ پہ سرچ کرنا کہ کیا صحیح طریقہ ہے کیا غلط، بے انگریزوں کے کام ہیں، انہی پہ جچتے ہیں، یہ سمجھتے ہو؟ یہ سب ڈاکٹروں کو اس میں لفٹ ہی نہیں کراؤ، یہ سب فطرت کی سکھائی ہوئی چیزیں ہیں، نیچر خود انسان کو ان چیزوں میں گائیڈ کرتی ہے۔ سمجھتے ہو کہ ہاں کوئی شرعی مسئلہ پوچھ رہا ہو وہ کسی مفتی سے پوچھ لو۔ تو آپ اگر اللہ نہ کرے اس عادت میں مبتلا ہیں تو بھائی اگر اس عادت کو چھوڑیں، اور چھوڑنے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے، فوراً سے پہلے شادی کریں اور یہ دماغ سے نکال دیں کہ آپ کمزور ہیں۔ یہ مینٹلی نا بعض حکیم لوگوں کو الو بنا بنا کے وہ دماغ میں ڈالتے ہیں کمزور ہے، تو وہ پھر آگے آدمی کہتے ہیں میں تو کچھ، وہ واقعی پھر جب آدمی کو یہ وہم ہو جائے تو پھر تو وہ واقعی۔ تو دیکھو میں ان چیزوں پہ زیادہ نہیں بولتا، لیکن چونکہ اب سوال آ گیا، ایک ذہن میں بات یاد رکھو، جب انسان بوڑھا ہوتا ہے نا تو سب چیزیں بوڑھی ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک چیز میں کمی ہو جائے باقی ساری چیز، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، جم جا رہا ہے، وہاں سے فارغ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، صحیح ہے؟ جب بڑھاپا آتا ہے تو سب چیزوں پہ آتا ہے، ایک ساتھ ساری چیزیں آہستہ آہستہ کیا ہوتی ہیں، ڈیمیج ہوتی ہیں۔ تو بوڑھوں کو دیکھ لو بیچاروں کو، نہ چلا جا رہا ہے نہ بولا جا رہا ہے، تو ہر چیز ایک ساتھ کمزور ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا آپ 22-23 سال کے ہو بھاگ رہے ہو یا وہاں سے آپ جو ہے نا ایک ہی طرف سے سیکشول پاور آپ میں ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی بیماری کسی کو، کوئی آپریشن میں ڈاکٹر نے رگ کوئی اور کاٹنی تھی، کاٹ کچھ اور دیا تو ایک الگ بات ہے، یا کوئی پیدائشی کوئی بیچارے کے ساتھ مسئلہ ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ بالغ ہوئے تو عاقل بالغ تھے، صحیح تھے، پراپر تھے، تو پھر نہیں ہوتا کہ آپ جناب ایک دم سے آپ کی یہ پاور ختم ہو جائے اور یہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہوگا جب آپ بوڑھے ہو گئے، تو جب بوڑھے ہو گئے تو پھر ساری چیزیں بوڑھی ہوں گی، اتنے موٹے موٹے چشمے لگیں گے آپ کے، سنو گے تو ہیں بھائی کیا کہہ رہا ہے، 20 دفعہ بولے گے ذرا اونچا بولے یار، گھٹنے درد کریں گے، چلا نہیں جائے گا، دوڑا نہیں جائے گا، توندیں نکلیں گی آپ کی، بلڈ پریشر، یہ ساری ایک ساتھ آتی ہیں۔ یہ جب تک جوان ہو یہ سب چیزیں سیٹ ہیں، شوگر صحیح ہے، بلڈ پریشر ٹھیک ہے آپ کا، بھاگ رہے ہو، دوڑ رہے ہو، چل رہے ہو، اور اگر نہیں بھاگ رہے تو بھاگنے سے بھاگنا آ جا رہا ہے آپ کو، آ رہا ہے تو صحیح ہے، پھر سیٹ ہے، سب کچھ صحیح ہے، پھر اس میں کسی سے کوئی دوا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کو برباد ہو گئے زندگی ان چکروں میں۔ اور جب تک آپ 45-50 سال تک تو ویسے بھی نارمل آدمی کو کچھ نہیں ہوتا، اگر وہ صحت اس کی نارمل ہے، تو آپ نے بلڈ پریشر، شوگر، ان چیزوں پہ کنٹرول رکھنا ہے۔ کنٹرول ہے اس عمر میں تھوڑی ہوتے ہیں، 18 سال کے بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں، کہ مجھ سے بہت پوچھتے ہیں ہم نامرد ہو گئے، ہم تو یہ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو میں کہتا ہوں تو چل کے آیا میرے پاس، اس کا مطلب تیرے گھٹنے ختم نہیں ہوئے، تو مجھے رو رو کے اپنی دکھڑا سنا رہا ہے، اس کا مطلب تیرے میں بولنے کی طاقت ختم
نہیں ہوئی ہے. اور جو میں ڈانٹ رہا ہوں تیرے کان سن رہے ہیں, اس کا مطلب سننے کی طاقت ختم, بولو, نہیں ہوئی ہے. تو بھوک بھی تجھے لگ رہی ہے, 6 پراٹھے کھا رہا ہے صبح, ہضم کرنے کی بھی طاقت ہے. تو ساری طاقتیں ہوں کہ فرشتہ ایک ہی فیوز اڑا کے جائے گا کیا تیرا؟ جب لائٹ جاتی ہے تو ایک دم سے پورے فیوز اڑتے ہیں کہ نہیں اڑتے؟ ڈم ہوتی ہے تو سب کچھ, واشنگ مشین بھی آہستہ ہو جائے گی, استری بھی آہستہ, فریج بھی دھڑ دھڑ جھٹکے لینا شروع کر دے گا. یہی ہوتا ہے نا. اور جب پراپر لائٹ آ رہی ہوتی ہے تو ساری چیزیں صحیح چل رہی ہوتی ہیں, اور جب جاتی ہے تو سب. تو میں نے کہا جب مرے گا تو فیوز اڑ گیا, اور جب بوڑھا ہوا تو وہ پاور کیا ہو گئی, لو, تو سب چیزیں پھر پنکھا بھی گڑنگ گڑنگ کر کے گھومے گا. جب وولٹیج لو ہو جاتے ہیں تو پنکھا کیا کرتا ہے, گڑنگ گڑنگ کر کے گھوم رہا ہوتا ہے. موم بتی جو ہے نا بار بار پھدک رہی ہوتی ہے, اور استری بہت ہلکی ہو جاتی ہے, فریج گڑ 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 مارنا شروع کر دیتا ہے. تو اسی طرح یہ جوان لڑکے کو میں نے کہا تھا کہ مختصر جواب دوں گا, لیکن یہ مختصر سے اور کنفیوژن میں چلے جاتے. تو جوان آدمی کو کچھ بھی نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہو, پورے فیوز اس کے, وولٹیج اس کے پورے آ رہے ہوتے ہیں. جب 40 سال کے بعد کے یہ مسائل ہیں, 40 سال تک تو فٹ فاٹ ہی رہتا ہے آدمی, پھر جا کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں, شوگر. تو اس میں اگر کوئی کنٹرول کر لے گا تو جوان رہے گا, نہیں کرے گا تو پھر جا کے مسائل کھڑے ہوں گے. تو 40 سال کے بعد پھر ورزش کیا کرو اور خوراک پہ کنٹرول کرو. 40 سال سے پہلے بھی کرو, لیکن یہ کہ اتنی بڈھا نہیں ہوتا آدمی 40 سال سے پہلے, سمجھتے ہو. تو اس لیے دبا کے 4 شادیاں کرو. میں جب بھی 4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں نا, ایک نوجوان آئے ہیں میرے پاس کہ ہمارے اندر تو طاقت ہی نہیں ہے, کیا کھائیں, کچھ تھے, آپ کیا کھاتے ہو, کوئی دوا ہمیں بھی بتا دو. ہم یہی پراٹھے, میں بھی صبح پراٹھا کھا کے بیٹھا ہوں, اور کوئی کچھ مشتے نہیں ہے. آپ جا کے میرا کچن چیک کر سکتے ہو بھائی, کوئی دوائیں نہیں کھاتا میں, پراٹھا کھایا ہے, ابھی گھر میں کھانا بنا ہوا ہے, وہ پھوڑ دوں گا جا کے. میں پیاز کا میں بڑا شوقین ہوں سیلڈ کے طور پہ. تو بس یہی ہے ہماری لائف. تو یہ سب ہے, کوئی ایکسٹرا کوئی فنڈر نہیں ہے. تو یہ اللہ نے سب کو طاقت دی ہے. اب جو ایک جس کی ہوتی ہے نا, وہ سمجھتے ہیں میرے اندر طاقت نہیں ہے. جو بھائی جس کو یہ عادت پڑی ہے شادی کرے, بالکل فٹ فاٹ ہے, یہ بالکل مرد کا بچہ ہے. ہاں مینٹلی کچھ ڈسٹرب ہوگا, عادت کسی اور چیز کی پڑ گئی ہے نا, تو وہ تھوڑے دنوں میں آٹومیٹیکلی خود بخود سیٹ ہو جائے گا. لیکن چھوڑنا پڑے گا یہ کام, ایسا نہ ہو شادی کے بعد بھی یہی دھندے کرتا رہے.